پاکستان کی کہانی کو اگر سمجھنا ہو تو اس کی بنیاد میں ایک مسلسل کشمکش نظر آتی ہے۔ یہ کشمکش ہے تین طاقتور قوتوں کے بیچ، ایک طرف فوج، دوسری طرف اسلام کا سیاسی استعمال اور تیسری طرف جمہوریت کی خواہش، اور یہی وہ بنیادی کھینچا تانی ہے جس نے اس ملک کی تقدیر لکھی ہے۔ تو آئیے اس تضاد کو دیکھتے ہیں۔ جب پاکستان بنا تو دو بالکل الگ الگ سوچیں سامنے تھیں۔ ایک طرف بانی پاکستان محمد علی جناح کا نظریہ تھا، انہوں نے صاف کہا تھا کہ ریاست کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ لیکن دوسری طرف ایک ایسی حقیقت نے جنم لیا جہاں ریاست نے خود اسلام کو اپنی پالیسی کا حصہ بنا لیا، اور سچ پوچھیں تو ملک کی پوری تاریخ اسی کشمکش کے گرد گھومتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ تبدیلی آئی کیسے؟ ملک ایک راستے پر چل رہا تھا، تو پھر یہ اسلامائزیشن کا منصوبہ کہاں سے آ گیا؟ اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں 70 کی دہائی میں جانا پڑے گا۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا، جو ایک طرف بہت مقبول تھے تو دوسری طرف ان کی پالیسیوں نے ملک کو تقسیم بھی کیا۔ دیکھیں، بھٹو کی حکومت نے عوام کو ایک نیا خواب دکھایا۔ انہوں نے غریبوں کے لیے زرعی اصلاحات کیں، صنعتوں کو قومی تحویل میں لیا، لوگوں کو لگا کہ اب ان کی قسمت بدلے گی۔ لیکن اسی دور میں بھٹو کی اپنی حکومت بھی آہستہ آہستہ آمرانہ ہوتی چلی گئی، اور پھر جولائی 1977 میں آپریشن فیئر پلے کے نام پر فوج نے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ جنرل ضیاء الحق نے ملک کی باغ ڈور سنبھال لی۔ پاکستان کو جمہوری سفر اچانک رک گیا اور ایک ایسے دور کا آغاز ہوا جس نے ملک کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ اب جنرل ضیاء کا مقصد صرف حکومت کرنا نہیں تھا، نہیں، ان کا ایک بڑا منصوبہ تھا۔ وہ پاکستان کو، اس کے معاشرے کو، اس کے قوانین کو اپنی سوچ کے مطابق پوری طرح سے بدلنا چاہتے تھے۔ اس پورے منصوبے کو نام دیا گیا اسلامائزیشن کا، یعنی ملک کو اسلامی رنگ میں رنگنے کا عمل۔ لیکن اگر آپ تاریخ دانوں کی بات سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا اصل مقصد کچھ اور تھا۔ مقصد تھا اپنی فوجی حکومت کو ایک مذہبی اور قانونی جواز دینا تاکہ ان کے اقتدار پر کوئی سوال نہ اٹھا سکے۔ تو یہ اسلامائزیشن زمین پر کیسے نافذ ہوئی؟ کچھ بہت ہی متنازع قوانین کے ذریعے، جیسے حدود آرڈیننس، جس نے ریپ اور زنا کے بیچ کی لکیر کو دھندلا دیا، اور اس کا سب سے زیادہ نقصان خواتین کو ہوا۔ پھر توہین رسالت کے قوانین کو مزید سخت کر دیا گیا، اور اقلیتوں کے لیے جداگانہ انتخابات کا نظام لایا گیا، جس سے وہ قومی دھارے سے الگ ہو گئے۔ سرعام کوڑے مارنے جیسی سزائیں بھی متعارف کرائی گئیں، یعنی انصاف اور شہریت کا پورا تصور ہی بدل دیا گیا۔ ابھی جنرل ضیاء ملک کے اندر اپنی گرفت مضبوط کر ہی رہے تھے کہ دسمبر 1979 میں پڑوس میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا۔ سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کر دیا، اور اس ایک واقعے نے سب کچھ بدل دیا۔ پاکستان اچانک سرد جنگ کی سب سے بڑی اور آخری لڑائی کا مرکز بن گیا۔ تو پھر ہوا یہ کہ ایک نیا اور بہت طاقتور اتحاد بن گیا۔ ایک طرف امریکہ تھا جو سوویت یونین کو شکست دینا چاہتا تھا، دوسری طرف سعودی عرب، اور ان دونوں کا اہم ترین ساتھی بنا جنرل ضیاء کا پاکستان۔ امریکا نے پیسہ اور جدید ترین ہتھیار دیے جیسے اسٹنگر میزائل، سعودی عرب نے اربوں ڈالر اور اپنا مخصوص اسلامی نظریہ دیا، اور پاکستان کی ISI نے ان سب کو منظم کیا، مجاہدین کو ٹریننگ دی اور انہیں افغانستان بھیجا۔ یہ جنگ تو جیت لی گئی، سوویت یونین ٹوٹ گیا، لیکن اس کی بہت بھاری قیمت پاکستان کو چکانی پڑی۔ ایسے نتائج سامنے آئے جن کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس جنگ نے ملک کے اندر عسکریت پسندی کو جنم دیا، کلیشنکوف کلچر عام ہو گیا، ہیروئن کی تجارت نے جڑیں پکڑ لیں، اور فرقہ وارانہ تشدد کی آگ بھڑک اٹھی۔ یہ وہ جن تھے جو بوتل سے باہر آ چکے تھے، اور انہیں واپس قابو کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا۔ اور اس کی سماجی قیمت کا اندازہ صرف ایک چیز سے لگایا جا سکتا ہے: ہیروئن۔ اس جنگ سے پہلے پاکستان میں ہیروئن کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا، لیکن 1988 تک، یعنی صرف 10 سال کے اندر، ملک میں 1.5 ملین یعنی 15 لاکھ لوگ ہیروئن کے عادی ہو چکے تھے۔ یہ ایک ایسی تباہی تھی جس نے پورے معاشرے کو ہلا کر رکھ دیا۔ اچھا، تو 1988 میں جنرل ضیاء ایک ہوائی حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد پاکستان ایک نئے دور میں داخل تو ہوا، لیکن یہ دور بھی بہت افراتفری کا تھا۔ ملک اب ضیاء دور کی چھوڑی ہوئی میراث سے نمٹ رہا تھا۔ ایک طرف جمہوریت کی امید تھی تو دوسری طرف جہاد اور ایٹمی پروگرام کی پیچیدگیاں۔ 90 کی دہائی کو اکثر جمہوریت کی کھوئی ہوئی دہائی کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ بھی ہے۔ ایک حکومت آتی تھی، چند سال چلتی تھی، اور پھر اسے کرپشن کے الزامات پر برطرف کر دیا جاتا تھا۔ پہلے بے نظیر بھٹو آئیں، پھر نواز شریف، پھر بے نظیر، پھر نواز شریف۔ یہ ایک میوزیکل چیئر کا کھیل سا بن گیا تھا، اور آخرکار
1999 में इस दहाई का इख्तिताम भी एक और फौजी बगावत पर हुआ। तो बज़ाहिर तो जमहूरियत चल रही थी, सियासतदान आ जा रहे थे, लेकिन पर्दे के पीछे असल ताकत का मरकज़ वही रहा, यानी फ़ौज। खारजा पॉलिसी हो, सिक्योरिटी के मामलात हों या मुल्क के बड़े फैसले, इन सब की डोरें असल में फ़ौज के हाथ में ही रहीं। इस सारी सियासी अफरा तफरी के बीच एक और काम था जो पूरी तवज्जो और खामोशी से आगे बढ़ रहा था, और वो था पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। इसका आगाज भुट्टो ने किया था। जनरल जिया ने इसे अपना सबसे कीमती असासा कहा, और फिर 1998 में नवाज शरीफ की हुकूमत ने एटमी धमाके करके पाकिस्तान को दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बना दिया। इसे मुल्क की बका की हतमी जमानत समझा जाता था। लेकिन इस सिक्योरिटी और सियासी अदम इस्तेकाम की कीमत भी चुकानी पड़ी, और वो कीमत मईशत ने अदा की। अगर आप 90 की दहाई के आखिर का बजट देखें तो आपको अंदाजा होगा, बजट का सबसे बड़ा हिस्सा तकरीबन 40% सिर्फ कर्जों की अदायगी में जा रहा था, 25% से ज्यादा फौज पर खर्च हो रहा था, और मुल्क की तरक्की के लिए यानी स्कूल, अस्पताल, सड़कें, उन सब के लिए सिर्फ 3.4% बचता था। तो ये सारी तारीख हमें आज कहाँ लाके खड़ा करती है? इसने कुछ ऐसे गहरे मसाइल पैदा किए हैं, ऐसी हकीकतें सामने लाई हैं जो आज भी पाकिस्तान के हाल और मुस्तकबिल पर असरअंदाज हो रही हैं। ये एक ऐसी जिद्दोजहद है जो अभी ख़त्म नहीं हुई। तो आज पाकिस्तान की हकीकत क्या है? एक तरफ एक ऐसी फौज है जिसके सियासी और माशी मफादात बहुत वसी हैं। दूसरी तरफ तौहीन रसालत जैसे कवानीन हैं जिन्हें अक्सर ज़ाती दुश्मनियां निकालने और अक़लियतों को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माजी की जंगों की वजह से पैदा होने वाले अस्करियत पसंद गुरोहों का साया भी मौजूद है। लेकिन इन सब के बीच एक मजबूत सिविल सोसाइटी भी है, और अवाम की एक बड़ी तादाद है जो आज भी एक हकीकी जमहूरियत के लिए आवाज़ उठा रही है। और ऐसा नहीं है कि सब कुछ बगैर किसी मुज़ाहमत के होता रहा। आमरीत के सबसे तारीक दौर में भी हबीब जालिब जैसे शायरों की आवाज़ें गूंजती रहीं। उन्होंने अवाम के जज्बात की तर्जुमानी की और रियासत के फैसलों पर सवाल उठाए। जैसा कि उन्होंने कहा, अमरीका की जंग हम क्यों लड़ें? ये सवाल आज भी उतना ही अहम है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं जहां से हमने बात शुरू की थी। पाकिस्तान की रूह के लिए ये जंग आज भी जारी है, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दहाइयों की इस मुसलसल जद्दोजहद के बाद पाकिस्तान में जमहूरियत कभी फौज की बैरकों और मजहब के